پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل پر بینچ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے ایک اضافی نوٹ میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل پر بینچ کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مردوں اور خواتین کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہ صرف معاشرتی بگاڑ ہے بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ ان کا یہ اضافی نوٹ آج کل زیر بحث ہے، لیکن اس نوٹ کے زیر بحث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جانیے کرن فاطمہ سے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل پر ایک اضافی نوٹ لکھا ہے جو زیر بحث ہے۔ اضافی نوٹ میں جسٹس علی باقر نجفی نے مجرم کی اپیل پر بینچ کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ اس اپیل کے نتیجے میں ظاہر جعفر کو نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی تھی اور ریپ کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس علی باقر نجفی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مردوں اور خواتین کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہ صرف معاشرتی بگاڑ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا تصور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور آج کل کی نوجوان نسل کو سبق سیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں اپیل سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر جعفر کو نور مقدم کے کیس میں قتل کے علاوہ ریپ کے کیس میں بھی سزائے موت سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ کی اپیل کے دوران قتل کے مقدمے میں سزائے موت کو برقرار رکھا گیا تھا جبکہ ریپ کے مقدمے میں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے وکیل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے اس اضافی نوٹ سے ان کے کلائنٹ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ سی آر پی سی کے سیکشن 342 کے تحت ظاہر جعفر نے لیو ان ریلیشن شپ کا دعویٰ کیا تھا جو کہ ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے فیصلوں تک درست نہیں مانا گیا تھا۔ تاہم اس اضافی نوٹ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جج بھی مجرم ظاہر جعفر کے اس دعوے کو درست مان رہے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی فرزانہ باری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے اضافی نوٹ میں جو لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں لکھا ہے وہ سب مفروضوں پر مبنی ہے۔ کسی بھی جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ محض مفروضوں کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں۔